قرآن کریم کی جو آیت پاک سورہ الکوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اور فضل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے رسول پر کتنا زیادہ ہے۔ دنیا والے کیا سمجھیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے۔ اس زمانے میں جو قریش کے لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، یہودی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مقام کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ عرش اعظم سے لے کر اور تحت الثری تک رسول کا جلوہ ہی جلوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں دکھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ عرش اعظم تو بہت اوپر ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ بادل، یہ ہوا، یہ چیزیں تو بہت نیچے ہیں۔ سورج اوپر ہے، چاند اوپر ہے، ستارے اوپر ہیں، ہم سے تو بہت اوپر ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی آپ کا مقام کیا ہے، کیا جانے یہ لوگ۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ بے شک آپ پر جو عیب لگانے والے ہیں وہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بہت بلند ہے، اور انہوں نے جو تعلیمات ہم کو عطا فرمائی ہیں وہ بھی بہت بلند ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور یہ مبارک عشرہ چل رہا ہے، اور آج سبحان اللہ حج کا دن ہے، حج ہو رہا ہے، 10 لاکھ حاجی تقریباً منا سے نکل کر عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی، ساری دنیا اللہ کا نام لے رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کر کے بتایا ہے، یہ امت 1450 برس سے تقریباً اسی طرح حج کر رہی ہے۔ تو یہ آج کا دن بھی جمعہ کا دن بھی ہے، 8 تاریخ بھی ہے ذی الحجہ کی، اور کل کا دن تو عرفہ ہے، 9 تاریخ ہے، بہت برکت والا دن ہے۔ اور 9 تاریخ سے عرفہ کے دن سے 9، 10، 11، 12، 13 5 دن تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سے مرد بھی اور عورتیں بھی فجر کے بعد سے جماعت کے بعد یا نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ آج کا دن بھی اور یہ ایام تشریق جو 5 دن کل سے آنے والے ہیں، ہر اعتبار سے بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ اور کل کا دن جو عرفہ ہے، اس دن کا روزہ
اور اس دن کی عبادت اور اس دن کے نفل اور اس دن کی دعا بہت فضیلت رکھتی. تو یہ آپ کو کس کے صدقے میں ملا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے. اور یہ بتایا کس نے ہے؟ انہوں نے ہی تو بتایا. آپ کو کیا پتہ ہے؟ جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث شریف بتائی تھی کہ جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا تو 120 صفیں بنائی جائیں گی، لائنیں لگیں گی 120، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور اس میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے. تو اس میں ہمیں آپ کو سنت ابراہیمی بھی ہے. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے تھے. حضرت ہاجرہ بھی وہاں پر تشریف لے گئی تھی. حضرت اسماعیل ان کے صاحبزادے بھی تشریف لے گئے تھے. اور پھر عرفات کے میدان سے جب وہ واپس آ رہے تھے مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس، پھر وہاں سے انہوں نے کنکر اٹھائے اور شیطان نے ان کا پیچھا کیا، ان کو ورغلایا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ اپنے محبوب چیز کو ہماری راہ میں قربان کر دو. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے بھی پوچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی پوچھا کہ اللہ کا ایسا حکم ہے. تو انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان، جیسے آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ ویسے کریں، آپ پائیں گے میں انشاءاللہ صبر کروں گا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، اور قرآن کریم میں بہت جگہ پہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور الگ الگ واقعات سے. کہیں پر نمرود کا ساتھ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، کہیں پر یہ قربانی کے واقعے میں ذکر ہے، کہیں پر آزر جو ان کا باپ تھا یا چچا تھا اس کے ساتھ ذکر ہے. حضرت ابراہیم اپنی جوانی سے، جب جوان ہوئے وہ، تب سے لے کر انہوں نے توحید کے بارے میں، شرک کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی، آخر تک اللہ تعالی نے ان کو جس طرح بھی امتحان میں ڈالا وہ کامیاب. نمرود نے ان کو اپنی آگ میں ڈال دیا تو بھی صبر، خطرناک آگ میں ڈالا. نمرود نے ڈالا، آگ بڑی خطرناک تھی، لیکن ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعے میں اور قرآن شریف کے واقعات میں یہی بتایا ہے. چاہے پیڑ پودے ہوں، چاہے پہاڑ و پتھر ہوں، چاہے ہوا اور پانی ہو، چاہے آگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم سے ہی ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو باندھ کے ڈالا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے ڈالا تھا، کسی رسی سے، مضبوط رسی سے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے، جسم باندھ دیا تھا. اور پھر منجنیق کے ذریعے، جیسے کہ یہ کرین ہوتی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ڈالا تھا. آگ نے اپنا کام کیا، آگ نے اس رسی کو جلا دیا جو ابراہیم جس سے بندھے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک روواں بھی نہیں جلایا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ، اللہ فرماتا ہے آگ کو ہم نے حکم دیا، ہم نے کہا اے آگ کونی بردم وسلاما، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اور کبھی کبھی ٹھنڈک بھی نقصان دے جاتی ہے۔ وسلامن، سلامتی، خبردار ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو جس سے ابراہیم ہمارے دوست کو، ہمارے خلیل کو تکلیف ہو۔ بردم وسلامن علی ابراہیم، ٹھنڈ بھی ایسی ہو جو برداشت کے قابل، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ تو قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب بڑی عمر کے ہو گئے تھے، بزرگ تھے، حضرت اسماعیل ان کے ہاں پیدا ہوئے، تو محبت اولاد سے سبھی کو ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی بہت زیادہ محبت تھی، بڑھاپے کا سہارا تھے، بڑے ہونہار تھے، ہونے والے نبی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ جب انہوں نے لٹا دیا ماتھے کے بل، حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، ماتھے کے بل لٹایا، چہرہ الٹا کر کے ماتھے کے بل لٹایا، اور جب چھری رکھی تو اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ سورہ الصافات 23ویں پارے کی آیت ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، جب قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے جو خواب دیکھا تھا سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ، بہت بڑی قربانی ان کے لیے فدیے میں دے دی، اور جنت سے پلی ہوئی بکری قربانی اللہ نے بھیجی، حضرت جبرائیل لے کر آئے، حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم نے جب چھری چلائی تو دیکھتے کیا ہے کہ میرے بیٹے تو الگ کھڑے ہیں اور بکری کے اوپر چھری چلی۔ تو یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، مرد کے اوپر بھی ہے، عورت کے اوپر بھی ہے، جوان لڑکے لڑکیوں پر بھی ہے، اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سال قربانی کو چھوڑا نہیں، قربانی فرمائی ہے، یہ واجب ہے۔ آپ چاہیں ہزاروں روپے دے دیں، نہیں، قربانی کرنی پڑے گی، چاہے چھوٹے جانور میں چاہے بڑے جانور میں۔ بڑے جانور میں آپ 7 حصوں میں سے ایک حصہ لے لیں، ثواب میں برابر ہے۔ کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں، آج بھی میں 2-3 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا، 7 لاکھ روپے کا بکرا، شاید میں نے پڑھا اخبار میں 7 لاکھ روپے کا بکرا، کوئی 1000، کوئی لاکھ، 1 لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، تو کوئی 5 لاکھ کا۔
اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ لاکھ کی ضرورت ہے، نہ ہزار کی ضرورت ہے، نہ کروڑ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے. قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کے سامنے، ہرگز نہیں پہنچتی تمہاری قربانی کے گوشت، خون نہیں پہنچتا. ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہارا تقوی اور دل کا اخلاص، دل کا ارادہ دیکھتا ہے. 5 لاکھ روپے کا بکرا لاؤ کاٹ دو، قربانی میں جو 10,000 والے کا ثواب ہے وہی 5 لاکھ والے کا. دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، قربانی ہو، کچھ بھی آپ کا جذبہ ہے بے شک، یہ تو ہماری نیت کی بات ہے. ہمارے اندر قربانی کا جذبہ بیدار رہنا چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں. اگر اللہ کا حکم ہوگا اپنی جان بھی حاضر ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا اپنی اولاد بھی حاضر ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہمارا سب کچھ حاضر ہے. یہ تو اللہ نے اپنا کرم فرمایا کہ جانوروں کی قربانی کو قبول فرما لیا. تو اس کے اندر یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ریاکاری کسی طرح کی نہ ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قربانی بہت مہنگی نہ کریں، قربانی کریں اور جو پیسہ بچے وہ غریبوں کو دے دیں، مسکینوں کو دیں. فرض کیجئے آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں 2 لاکھ روپے کا بکرا لاؤں، آپ لے آئیے 10-20 ہزار والا، اور جو باقی پیسے بچیں پڑوس میں دیکھیے، محلے میں دیکھیے، جو بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو دے دو. آپ کے انہی 2 لاکھ روپے میں آپ کو ثواب کہیں زیادہ ملے گا. آپ قربانی مہنگی کر دیں گے تو قربانی کا ثواب ملے گا نا. اگر آپ قربانی سستی کر کے اور وہ پیسہ 10 غریبوں کو دے دیں گے تو قربانی اور پلس 10 غریب، ثواب زیادہ ملے گا. لیکن قربانی معاف نہیں ہے، وہ ضروری ہے، اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اور جو قربانی کے نیم ہے، اصول ہے، صفائی ستھرائی، شریعت کا حکم، عمر. بھیڑ ہو تو وہ 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، بکرا ہو تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بھینس ہو تو 2 سال کی ہونی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ اس میں عمر کا لحاظ نہ کریں، عمر کا پورا لحاظ ہو، صفائی ستھرائی ہو، علاقے کا دھیان ہو. جو ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں ان کا بھی دھیان رکھا جائے، جو مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی دھیان رکھا جائے. جو صفائی ستھرائی کے نیم ہیں وہ بھی کرنے چاہیے. دیکھیے گندگی پھیلے گی، بیماری پھیلے گی، وہ تو آپ کو بھی لگ سکتی ہے، پڑوسی کو بھی لگ سکتی ہے، محلے والوں کو بھی لگ سکتی ہے. یہ تو ہمارے مذہب نے صفائی ستھرائی سکھائی ہے، ہمارے مذہب نے طہارت سکھائی ہے، ہمارے مذہب نے ہم کو سلیقے سے رہنا سکھایا ہے. ہمارے مذہب نے بس سلیقہ پر نہیں سکھایا. آپ نے قربانی کری، یہاں وہ ڈال دیا، یہاں وہ ڈال دیا، یہاں گندگی پڑی ہے، یہاں مکھیاں بھنک رہی ہیں، یہاں بدبو آ رہی ہے. نہیں، یہ مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اور پھر میں آپ سے وہی کہوں گا کہ علاقے کے جو ذمہ دار ہیں، جو RWA کے لوگ ہیں، جو چودھری ہیں، جو محلے والے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اور پولیس، سب کے تعاون سے عید کی نماز بھی ڈھنگ سے اور قربانی بھی ڈھنگ سے. اور اگر کسی علاقے میں قربانی ناممکن ہو دوسرے علاقے میں کر لیں، اگر کسی شہر میں ممکن نہ ہو دوسرے شہر میں کر لیں، کسی ذمہ دار آدمی کو. ایسے نہیں چاہے جس کو قربانی کے پیسے دے دیے، پتہ نہیں قربانی ہوگی بھی نہیں ہوگی. ذمہ دار، دیندار، نیک انسان، آپ کہیں بھی قربانی کرا سکتے. تو اس کام میں پوری طرح دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. یہ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن قانون کے مطابق. جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو جانور منع ہے
ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، قانون سے منع ہے۔ آپ اس ایسے قربانیوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ کوئی کہتا ہے جی یہ قربانی تو 12,000 میں ہو جائے گی، یہ 35,000 میں ہوگی، 12,000 والی سستی ہے۔ نہیں، آپ سستی مہنگوں کو نہ دیکھو، قانون کو دیکھو، آپ ذمہ داری کو دیکھو۔ میں نے بہت دفعہ آپ سے کہا ہے کہ قوم مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ قوم جس کی سب تعریف کریں۔ مذہب اسلام ایک گلاب کے پھول کی طرح پہ ہے، چاہے کہیں بھی باغیچہ ہو، چاہے جنگل میں ہو، اگر کہیں گلاب کا پھول آپ کو اچھا کھلا ہوا نظر آئے گا، ہر ایک کا دل چاہے گا کہ میں اس کو لے لوں۔ مذہب اسلام کو کسی اپنے ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پورا دھیان رکھا جائے قربانی کے اور نماز کے، پوری طرح سے نیم کو دھیان رکھا جائے۔ تقریباً 1450 سال سے مذہب اسلام اور مذہب اسلام کی تعلیمات ساری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ آج کا دن خاص کر جو سعودی عرب میں حج کا دن ہے، سن 1433 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن عرفات کے میدان میں جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا، حج کے دن، وہ اسلامی تعلیمات کا شاہکار ہے۔ مکمل اسلامی تعلیمات خطبہ حجۃ الوداع میں موجود ہیں، جو حج کا خطبہ ہے۔ آج بھی خطبہ ہوگا، عرفات کے میدان میں خطبہ ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، وحدانیت، توحید، تقوی، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور انسانی حقوق، خبردار کسی کا مال نہ لوٹ لینا، کسی کی جان نہ لے لینا، کسی کو قتل نہیں کر دینا، کسی کو ذلیل نہ کر دینا۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت آبرو، علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، او کما قال۔ حضور نے فرمایا حج کے دن جیسے آج تم یہاں پر جمع ہو، ذی الحج کے مہینے میں حج والے دن عرفات کے میدان میں احرام باندھ کر جیسے تم آئے ہو، احرام میں آپ کو معلوم ہے نا بال بھی نہیں توڑ سکتے، آپ کو معلوم ہے نا احرام میں جو بھی نہیں مار سکتے، آپ کو معلوم ہے نا کہ احرام کے اندر شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا جیسے آج تمہارے اوپر یہ سب چیزیں منع ہیں، یاد رکھنا ساری عمر خبردار، نہ کسی کی جان لینا، نہ کسی کا مال لینا، نہ کسی کی عزت آبرو لینا، نہ کسی کو ذلیل کرنا۔ یہ اللہ نے تمہارے اوپر ایک بڑا فرض بتایا ہے کہ یاد رکھنا، یہ ہے حقوق انسانی۔ غلاموں کا خیال رکھنا، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام خریدے جاتے تھے، غلاموں کا خیال رکھنا۔ یہ نہ سمجھ لینا یہ تمہارے زر خرید ہیں، یہ نہ سمجھ لینا ان کا کوئی نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، ان کے سکھ دکھ کا خیال رکھو۔ آپ نے فرمایا عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں ڈرنا۔ جو آج جیسے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا، کوئی کسی کی بیوی ہے، کوئی کسی کی بھابھی ہے، کوئی کسی کا کوئی ہے،
کوئی دیور ہے، کوئی جیٹھ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یاد رکھنا حضور نے عورتوں کو فرمایا ہے، عورتوں کو، بیوی نہیں فرمایا۔ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اپنی ماں کا بھی احترام کرو، فرض۔ اپنے رشتہ داروں کا بھی، جتنی عورتیں ہیں، چاہے بہن ہو، چاہے تمہاری رشتہ دار ہو، چاہے ددیالی ہو، چاہے ننیالی ہو، چاہے سسرالی ہو، عورتوں کا دھیان رکھو۔ فرمایا مذہب اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، مذہب اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے، مذہب اسلام میں اللہ کی نظر میں تقوی ہے۔ جو دیندار ہے اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے، جو دیندار نہیں ہے چاہے وہ کروڑوں پتی ہو جائے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ حضور نے تعلیمات کو پورا بیان فرمایا، اور فرمانے کے بعد فرمایا کہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے اللہ کے دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا، گواہ رہنا۔ تقریباً 1,00,000-2,00,000 صحابہ کا مجمع تھا، جہاں دیکھو انسانی انسان، انسانی انسان۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، 1.5-2 لاکھ آدمی تھے، زیادہ تھے، کہاں سے؟ یہ حضور کا معجزہ ہے کہ سب کو آواز پہنچی، سب نے سنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو یہاں ہیں وہ ان کو میرا پیغام پہنچا دے جو یہاں نہیں ہیں، جس میں ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ ہر ایک کا فرض بنتا ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ آنے والوں کو ہم حضور کا پیغام پہنچائیں۔ اور ایک بات خاص طور سے غور کرنے کی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن چارٹر ہے، 1948 میں تقریباً جو بنایا گیا تھا، ہیومن چارٹر، ہیومن رائٹس چارٹر، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مذہب اسلام نہ کسی دوسرے دھرم والے کو غیر سمجھتا ہے، کسی کی جان لینا، کسی کا مال لینا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں مذہب اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جو الٹے سیدھے نعرے لگاتے ہیں، مذہب اسلام کا کوئی نعرہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام کا اگر ضرورت ہو تو وہ ایک ہی نعرہ ہے، اللہ اکبر، کوئی نعرہ نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں برابر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم تو بھارت کی سرکار سے بھی یہی اپیل کریں گے کہ بقرعید آ رہی ہے، قربانی کے دن آ رہے ہیں، مہربانی کر کے پورا اچھی طرح سے بندوبست کیا جائے۔ مسلمانوں کو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں ایسے ایسے لوگ الزام لگاتے ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ بولتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو 1450 برس سے ہیں، ساری دنیا میں ہیں، مثال تو بتاؤ۔ بھائی آپ تو آج ہو نا، آپ تو آج ہیں۔ بھائی سیاسی پارٹی کو دیکھ لیجئے، حکومت کو دیکھ لیجئے، بھائی آپ کی حکومت تو آج ہے نا، 800 سال پہلے نہیں تھی نا، 1400 سال پہلے تو نہیں تھی۔ مسلمانوں کا کردار یہ ہے، ہر ایک سے پیار و محبت۔ ہم تو حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت ہی نفرت پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو، اور ہم تو ہر ایک سے یہی کہیں گے کہ مسلمان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو 1450 سال کی تاریخ دیکھ لو۔ مسلمان ایسا برا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ بھئی ایک آدمی اگر شراب پیتا ہے تو پوری قوم کو تو شرابی نہیں کہو گے آپ۔ ایک آدمی اگر جوا کھیلتا ہے تو پوری قوم تو جواری نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اگر جرم کیا ہے آپ اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، پوری قوم تو نہیں ہے نا پوری، چاہے وہ سکھ بھائی ہوں، چاہے وہ عیسائی بھائی ہوں، چاہے وہ ہندو بھائی ہوں، چاہے وہ مسلمان بھائی ہوں۔ اگر کوئی ایک جرم کرے تو پوری قوم تو ذمہ دار نہیں ہے نا۔
لوگ کس طرح سے برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری بھارت سرکار کے کوئی شخص آگے آئیں، کوئی نمائندے، وہ سمبودھن کریں، بھاشن دیں، تقریر کریں کہ ہندوستان میں یہ سب کیا ہو رہا ہے. 5 تاریخ کو میرے پاس بھی لینڈ لائن پہ فون آیا، اسی 2-3 دن پہلے 5 تاریخ کو فون آیا، بہت بکواس. سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، میرے بارے میں اور ہماری فیملی کے بارے میں. بڑی بکواس. فون بند کر دیا، پھر دوبارہ فون آیا، پھر بند کر دیا، پھر دوبارہ فون آیا. 5 تاریخ کو بھی آیا، 7 تاریخ کو بھی آیا، اور آج 8 تاریخ کو بھی صبح 11 بجے 11:30 بجے فون آیا. دھمکیاں. تو مسلمانوں کو اس طرح دھمکیاں دینے سے مسلمان ڈرتے نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمان تو مرنا جینا برابر سمجھتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے ہے سارا. ہم نے افسران کو بتا دیا سارا جو فون آئے یہاں پر. تو میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ ذمہ داری سے رہیے، اور جیسے عید آ رہی ہے تو اس میں بھی آپ لوگ ذمہ داری رکھیں. اور ہر طرح سے ہمیں کوئی کسی سے ڈر نہیں ہے، لیکن ہم تو عدالتوں سے بھی یہی کہیں گے، جو بھارت کی عدالتیں ہیں ان سے بھی یہی کہیں گے کہ مہربانی کر کے کچھ تو دھیان دو بھارت کی طرف. بھئی حکومت بھی ذمہ دار ہے، عدالت بھی ذمہ دار ہے. انصاف ہونا چاہیے. جو ہیومن رائٹس ہیں، جو حقوق انسانی ہیں، ان کا پروٹیکشن ہونا چاہیے، آئین کی حفاظت ہونی چاہیے. ہمیں امید ہے کہ بھارت ایک اچھا ملک ہے، جمہوری ملک ہے، اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا کہ بھارت سرکار کا ہم احترام کرتے ہیں. زندہ رہیں گے تو زمین کے اوپر، اور مر جائیں گے تو اسی زمین کے اندر. ہم بھارت کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں. اور جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں، میں تو ان سے بھی یہی کہوں گا کہ مہربانی کر کے، جو 1400 برس سے ہندوستان میں مسلمان 1400 برس سے ہیں، جب 1400 برس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو اب کیا مطلب ہے؟